الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کہ الصلاة والسلام عليه عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ماشاءاللہ برائے ایصال ثواب محفل معراج النبی برائے ایصال ثواب ہمشیرہ و جملہ مرحومین زیر صدارت قبلہ پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب اور زیر سرپرستی حضرت علامہ مولانا مقصود احمد صاحب، زیر سرپرستی محترم جناب ظفر اللہ جنجوہ صاحب، حافظ قاسم علی صاحب اور عامر علی صاحب اور حافظ علی حمزہ صاحب، محترم جناب غلام شبیر صاحب اور الداعی
الى الخیر ذکاء اللہ جنجوہ صاحب، داعیان الى الخیر فداء اللہ جنجوہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ انہاں سارے سنگیاں نو، انہاں دے گھر والے نو، انہاں دے والد صاحب نو، انہاں دی والدہ صاحبہ نو اللہ برکتاں عطا کرے۔ نیک لوگ نے، محبت والے نے، پیار والے نے، اللہ انہاں تے راضی ہو جائے اور سرکار کرم فرمان۔ تو دوستو میں اپنے بالکل مختصر وقت چند گزارشات آپ دی خدمت پیش کراں گا۔ شاہ صاحب موجود نے، علامہ صاحب موجود نے۔ علامہ صاحب یا اس طرح دے جتنے لوگ حضور دے دین دا کم کر رہے ہیں، بندہ فقیر انہاں سارے تہے دل تو سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ حضور دے دین دا اساسہ ہوندن جڑے دین دا کم کرتے ہیں۔ یہ لوگ دین دا کم کر دیں، حضور دے دین دی نوکری دیں دیں، یہ اصل مجاہد لوگ۔ اللہ تعالیٰ انہاں سارے نو برکت۔ ماشاءاللہ موضوع چونکہ ایام نے معراج شریف دے، تو اس حوالے نال ہی تھوڑا جا کچھ معروضات پیش کرانگے۔ 15ویں پارے دی پہلی آیت وچ اللہ پاک اس دا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ نے اس معراج دے سفر نو اپنے ذات دے ذکر نال شروع کیتا ہے۔ اسرا، جس نے سیر کروائی۔ معراج سفر نہیں، معراج سیر ہے۔ معراج سفر نہیں، معراج سیر ہے۔ فرق ہی ہے، سفر ہوندا ہے مجبوری نہ کرنا، تے سیر ہوندی ہے شوق نہ۔ سفر وچ بندہ تھک جاندا ہے تے سیر وچ تھکن دا بھی اپنا ہی مزہ ہوندا ہے۔ بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ اسرا، ایک ہوندا ہے سیر کرنا، ایک ہوندا ہے کروانا۔ اللہ سیر کروائیے۔ سمجھانا اس ایک مثال دینا کہ سیر کریے نا پائی جی اپنے خرچے تے مڑ بھی چنگی ہے تے سونی ہے تے بڑا مزہ ہوتا ہے، تے جی جو کوئی اور کروائے نا تے خرچہ ہوندہ ہو مڑ مزہ ہی وکھرا جی۔ ہن پتہ نہیں یہ سواد تساں لے آئے یا نہیں لیا۔ ہاں جی خرچہ کرنا حافظ ہوئی تے میں سیر تے لے جا تے پھر تے باجی ہور مزہ ہوندہ ہے، بندہ میں کھولے آرڈر پہ دیندہ ہے، شاہ بھی منگوا لو تے بھی منگوا لو تے باجی جی آپ دینا ہوگے بندہ صاحب تے پھر وہ رنگ نہیں ہوتا۔ ہن پتہ ہوندہ ہے بل جے بھی چو دینا ہے۔ ہاں جی یہ ساڑھی دنیا دار بندیاں دی مثال ہے۔ تو معراج سیر کران والا ہے اللہ، اور کرن والے نے مصطفیٰ۔ اسرا بعبدہ، سیر کروائیے اپنے عبد خاص، فقط عبد نہیں، عبد ہی۔ سمجھ لو ایک جملہ بول کے تے اگے نکل جاواں گا۔ فقط عبد اور عبدہو دے اندر فرق اتنا ہے جتنا مرید تے مراد فرق۔ 1.25 لاکھ نبی اللہ دی بارگاہ چ مرید دی منزل تے، ایسا لکھا ہے صاحب مرکات نے مشکات دے حاشیے وچ۔ سب نبی اللہ دی بارگاہ وچ مرید دے مرتبے تے، رسول اللہ اللہ دی بارگاہ چ مراد دے مرتبے۔
سارے نبی اللہ دی رضا چاہتے ہیں، اللہ مصطفیٰ دی رضا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اے میرے پاک نبی سرکار دی عزت اور عظمت عند اللہ، کیا مقام و مرتبہ ہے رسول اللہ دا۔ اسرا بعبدہ، سیر کروائی اپنے عبد خاص، لیلا من المسجد الحرام، رات دے تھوڑے جے حصے، لیلا ایک جملہ عرض کرانگا ہی تھی رک کے، لیل دا منع ہوندہ ہے رات، تو بندہ سوال کر رہا ہے تو سی تھوڑی رات کیوں ترجمہ کیتا ہے؟ یعنی تسی کہہ رہے ہو رات دے تھوڑے حصے، تو لیل دا مطلب تو صرف رات ہوندہ ہے، تھوڑا ترجمہ کیدا کر لیا گیا؟ تو بیٹا یہی اصل چیز ہے، جنہ صرف ترجمہ پڑھیا ہوئے انہوں نے سمجھ نہیں ہوندی۔ جنہ صرف اردو ترجمہ پڑھنا ہے انہوں نے کدی عربی نہ پڑھے، بندے نو دین دی ٹھیک سمجھ نہیں آ سکتا۔ اے رمضان آپ نے سمجھ آئی؟ جنہ صرف بخاری دا ترجمہ پڑھ لیا، مسلم شریف دا ترجمہ پڑھ لیا، قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ لیا، اور جیدہ دل کیتا او دا پڑھ لیا، پاہمیں انگریز لکھیا ہوئے انہوں نے جلو جی ترجمے جائے گا لکھی، تو بابا فقط ترجمہ پڑھیا بندہ عالم نہیں ہوندہ۔ اگر آپ میری گل تے غور کرو تو میں ایک عرض کرنا، نیٹ تے لکھو، ہون گوگل تے سرچ کرو کہ سر نو پیڑے گوگل صاحب کیڑی گولی لواں تو 10 گولیاں آ جانی، تو پھر بندہ اتھے بار بورڈ لا کے ڈاکٹر بن جائے کہ جیڑا دل جاؤ میں گوگل تو ویک کے تو اندسی جاواں دا کیڑی دوائی لینی، میں کہ پھر تے سوکھا ہو گیا۔ ڈاکٹر گوگل تو ویک کے بھی دسے تے وہ ڈاکٹر ہے، وہ مزاج نو جاندہ ہے، وہ دوائی نو جاندہ ہے، وہ اس چیز نو اس نے پراپرلی پڑھے ہے، جو وہ دسے گا وہ ٹھیک دسے گا، وہ دی پریکٹس ہے، وہ دا شعبہ ہے۔ ہر بندہ اتھے دکان پا کے بہ جائے، تو جس طرح گوگل تو سرچ کیتے ہیں بندہ ڈاکٹر نہیں نہ بن سکتا، اس طرح گوگل تو سرچ کرنے نال بندہ عالم نہیں بندا۔ عالم وہ بندا ہے جدو علماء دی صحبت وچ بیٹھ کے اس نے پراپر دین نو پڑھیا ہو۔ یہ پنجابی چاکھا نا، انج اکساں جی میں سید وارث شاہ فرمایا، بنا مرشداں راہ نہ ہاتھ آوے تے دودھاں باج نہیں رجدی کھیر میاں۔ بندے پھر کہندے انہاں نو اپنے تو ہٹن نہ دے وے آئے، میں کہے باجی یہ ساڈے کھڑو ہٹے تے گمراہ ہون گے۔ ایک مثال کریٹ کرنا سمجھانا، بیڈاں واڑے وچ نے، بیڈاں واڑے وچ نے، اگے ایک بندہ سوٹا لے کے کھلوتا ہے، جڑا آندا ہے خبردار کوئی بگیاڑ بیڈاں دے نیڑے نہ جائے۔ بگیاڑ ایک گوٹھ تو کھلو کے آندے نا آ بیڈاں نو باہر جڑا باہر سوٹے والا بندہ جے بندہ نہیں چنگا، کون آندے پھر بھیڑیے بیڈاں نو باہر جڑا سوٹا لے کے اگے کھلوتا ہے بندہ نہیں چنگا تو ان باہر نہیں نکلن دیندا، باہر بڑیاں موجاں نے تے کمڑیاں بیڈاں وچ کھلو کے آندیاں نا، ہو گل تے سچی ہے، ایتھوں وی دسدا ہے باہر بڑا سبز ہے۔ انہوں نے یہ سوچنا چاہیے بھئی یہ جیڑا باہر کھلو کے آندہ ہے باہر نکلو، باہر بڑیاں موجاں نے، یہ ساڈا رشتہ دار ہے، یا باہر نکلنا ہے سارے تو بڑا یہ حملہ کرنا، بگیاڑ دا کی کام ہے بیڑاں تے حملہ کرنا، وہ بیڑاں دا سجن نہیں لیکن چور نو رکھا چنگا نہیں لگا۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ چور نو کدی چوکیدار چنگا نہیں لگتا، وکھ گئے چوکیدار بندہ نہیں صحیح، ایڈی سردی ہے بندے دا پتر بڑے چاہ دا کپ پی کے اندر سمیس گلیاں چ لینا کی، ہر ویلے ٹردا رہندا تے آندا جاگدے رہنا بندہ بن پر اندر بیٹھ
وہ چوری کر کے سارا تو پہلا سویرے کھرے نہ لگا ہوتا ہے آتا چوکیدار فدو یہ نہ لڑیا ہونا ہوں سمجھ آئیے کوئی ان وچوں چوکیدار نال پرابلم صرف ہے میں کئی گھروں سن لا لینی یہ سیٹی مارنوں نہیں بات بد مذہب نو مولوی کیوں نہیں چنگا لگتا واللہ مسیطے بے کے بیانا ان مولوی نال اور کوئی شریکہ نہیں ان صرف مولوی اس تو نہیں چنگا لگتا کہ مولوی سیٹی مار دیا بندہ نہیں چنگا ہے سے بچے مولوی چوکیدار وہ سیٹی مار دیا گیا چور تو بچے آجے وہ کہتا یار مولوی نہیں صحیح اے ختم کھان والے نہیں صحیح اے داڑھی والے نہیں صحیح ہوندے اے مسیطاں دا لنگر کھان والے درساں دا لنگر اے بندے نہیں چنگے ہوندے مولوی تے سارے تو بڑا قاری صاحب پتہ الزام کی اے مسیط دا مال کھا جائے توجہ ہے کہ کوئی اے مولوی مسیط دا مال کھا جاندے درساں دا مال کھا جاندے اور میں کہ یار چھڈو بنا روز دی ڈیرے داری سارے پاکستان دے جتنے بندے ہو میں انہوں نے چیلنج کرنا بندہ رچید حقیر فقیر سید فیض الحسن چیلنج کرنا کالجاں چوں تے یونیورسٹیاں چوں پڑھن والے سارے بندیاں پاکستان دا جتنا مال کھادا ہے وہ بھی دین مدرسیاں دے پڑھے ہیں جتنا پاکستان دا کھادا ہے وہ میرے کلے تو لے آؤ حساب کرو آج جڑا بابا ڈیم دا فنڈ کھا گیا وہ مدرسے دا پڑھے ہے بول دے نا ہوئے جڑا چیف جسٹس پڑھیا سی سارے ڈیم دا مال کھا گیا وہ مدرسے دا پڑھے ہے کہ کالج دا پڑھے ہے زرداری مدرسے دا پڑھے ہے یا کالج دا نواز شریف کیڑے مدرسے ٹوپی پا کے قرآن حفظ کردا اے سارے کالجاں تو پڑھے جنہاں نے گپلے کرنے ہوندے مولویاں شدیاں کی چوری کرنی اس کا کیا گنجی دوڑا کی نچوڑنا کی مولویاں کی کرنے ہوندی دو نمبری اے جڑے ہے کالجاں یونیورسٹیاں پڑھے ہوندے وہ بڑی ٹیکنیکل چوری کر دے مولوی شدی کی کرنی ہوندی گپلا کر دے دسو ایمانداری نال جڑے بیٹھے ہو پاکستان دا نقصان مولویاں کیتا ہے یا پاکستان دے خزانے ٹیکے مدرسے دیاں پڑھیاں لائے نہیں یا یونیورسٹی دیاں پڑھیاں لائے حساب کر لو جڑا ساڈے ال بندا ہوے لے لو میں کلا دیا لیکن جڑا اودے بنیا پھر وہ بھی دینا ہے نا بھائی جی ایک کولو صرف لے لین تے خزانہ باہر ڈولن لگ جائے اتنا مال کھادا ہے نا جنہ کالج پڑھے نے تے یونیورسٹیاں پڑھیاں نے تے بڑے بڑے وڈیاں ڈگری ہولڈر نے سیاستدان مدرسیاں دے پڑھے بیوروکریٹ مدرسیاں دے پڑھے بھائی جی جنہ پاکستان دا مال کھاتا ہے وہ کون نہیں اج تک کسے مولوی دی آف شور کمپنی نکلی ہے دسو بڑا شور پہ جی آف شور کمپنی کسے مولوی دی اج تک نکلی آف شور کمپنی مولوی شدیاں دا کی نکلنا ہے مردن تے کی نکلنا ہے اجرے چو مجون نکل آئی ہاں جی مولوی صاحب فوت ہو گئے اجرے چکی نے انہوں نے کہا جی دو چار جوڑے کپڑے آندے کچھ دوائیاں چار پہیاں مولوی صاحب آہ ساسا ہے اے درویش جی ہے بھائی آیا اصل درویش اور نبی پاک دے دین دے خدمت گزار جنہاں مال کھا دے وہ مسیطاں دی امامت بھائی کر دے ہی نہیں وہ مسیطاں دے نیڑیوں بھی نہیں لگ گئے یہ درویش لوا لوگوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مفت دین پڑھ دیں اور مفت دین پڑھا دیں پھر سب تو زیادہ تنقید بھی برداشت کر اس تو انہاں دا رتبہ بلند جنہ ترجمہ پڑھنا ہے نا انہاں نے کدی سدھی سمجھ نہیں آنی انہاں رسول اللہ سرکار دی احادیث تا ترجمہ کیتا ہے ترجمہ ہویا پڑھیا کسے ترجمہ کرنا لے کیویں کر چھڑیا کسے کیویں کر چھڑیا وہ پڑھیا تے بندہ لین تو لیندا گیا ترجمہ بھی پڑھنا ہوئے تے کسی عالم کو میں کہ پڑھو میں تے حیران ہونا جی ڈگری دینی انہیں پی ایچ ڈی ہوتا دین تھیسس تو ہی لکھنے پر کسے دی نگرانی ہے جی لکھنے تھیسس تو ہی لکھ پر کسے دی نگرانی ہے جی لکھ میں کہ دنیا دے تھیسس لکھنے ان تے نگرانی جی لکھے تے قرآن تے پڑھنا اس تے آپ پہ پڑھنا رہے
جڑا سارے تو وڈی کائنات دی کتاب ہے انہوں جے حاصل کرنا علم ہوتا وہ بھی کسی عالم دی نگرانی کرے تاں صحیح پہنچے گا کی کہہ رہے ایسا لیلن رات دا تھوڑا جا حصہ تو سوال ہویا بھئی تھوڑا کی دا ترجمہ کیتا ہے تو او دے واسطے یہ عرض پہ کہا تھا جیڑی علم صرف اور ناو ہے نا وہ یہی سکھاندا ہے لیلن دے اتے علماء نے لکھیا ہے کہ لیلن دے اتے تنوین ہے دو زبرانے ہیں نا تو التنوین لی تقلیل جتھے تنوین آوے وہ دا مطلب ہوتا ہے تھوڑا یہ مطلب ہوتا ہے ہون ایک رات دے اتے تنوین ہے لیلن دے دا مطلب ہے رات دا تھوڑا حصہ ساری رات سیر نہیں ہوئی تھوڑے جائے سے سیر ہوئی من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک الذی بارکناہ لہو او مسجد اقصی جی دے چار چفیرے اللہ نے برکتاں رکھی ہیں کیا برکتاں نے کہ او دے چار چفیرے اللہ دے محبوباں دے مزارات نے لنوریہو من آیاتنا کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں لنوریہو من آیاتنا آیاتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ فرمایا وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے عالم دکھائے اور حضور کو فرمایا من آیاتنا چند نشانیاں بکھائیاں لیکن وہ دے دکھائے نے زمین و آسمان اور محبوب نو اپنیاں نشانیاں بکھائیاں مثال دے کے سمجھاواں گا ساڈا کوئی دوست آوے ملنا واسطے اسی ان بکھائیے اے ساڈا فارم ہاؤس ہے اے ساڈیاں مجھاں نے اے ساڈیاں گاواں نے اے ساڈے گھوڑے نے اے ساڈی فصل ہے کنک ہے منجی ہے فلاں ہے کھانا کھوائیے ڈیرے تو ہی آکھے لو جی رخصت کر دیں وہ بھی مہمان ہے ایک مہمان ہوئے انہوں سے سیدھا گھر لے جا کے ڈرائنگ روم میں با کے دکھائیے اے میرا پتر ہے تے اے میری بیٹی ہے اے ایس کلاس وچ پڑھدا ہے ایس کلاس وچ پڑھدا ہے کھانا لیاؤ تے اگے رکھو تے بندہ حاضر ہوئے انہوں وہ دوجیاں ہر چیزاں نہیں دکھائیاں لیکن پتہ تے لگا ہے نا بھائی منزل کدی کتھے نہیں مسئلہ سمجھ آیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو زمین و آسمان دکھائے نے ملکوت السماوات والارض لیکن مصطفیٰ کریم نو عرش پار اپنی بارگاہ صدقے اپنے دیدار کرائے تو پھر فرق تے ہویا نا پھر فرق تے ہویا نا حضرات محترم اس فرق نوئی اصل دے اندر فضیلت حاصل ہے اللہ فرمانے میں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض یہ رسول ہے فضلنا بعضهم على بعض ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرما رکھی ہے منہم من کلم اللہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ فقط کلام کیا ہے ورفع بعضهم درجات اور کچھ وہ ہیں جن کو درجے بلند کر کے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے عزیزان محترم وگرامی قدر احباب ایو مرتبہ جیتے درویش فرمانے رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوہ نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں رب عالم نے تجھے کو بلایا بھائی تو ان کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی دب کے بولن دب کے بولن تو ان کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی
یہ میں اس کو پوچھا اگلے دن میں ایک جگہ تے سنن واسطے بیٹھا سا تو سپیکر بڑا تیز پہ لگتا سی، میں پھر کنا ٹیشو دیتے سن بھی مینوں تے بڑی درد دے رہا ہے، میں ایکسپیرینس ہویا ہے تو پھر تمہیں پہ دسنا بھی تمہیں بھی پرابلم تے نہیں ہو رہی ہوئے تے دسیا جے کچھ میں ہولی کر لواں گا تے کچھ انہاں کھاندے ہولی کر لا بندیاں نوں بان دے، بس ٹھیک ہے نا۔ پھر میرے کو تے پوچھا کسی نے سی، میں آپ ہی اے لے کے نا تے تھوڑا جہا تے میں یہ کر کے کرنا ہے پا لیا، ہن مناسب جی آواز وچ آوندی سی تے بڑا مزہ آوندا رہا، پھر میں سندا رہا۔ شاید میں اعصابی طور تے کمزور آیا اس تو میں نے ذرا زیادہ فیل محسوس ہوندی تھی تے تسی مضبوط بندے ہو، پھر 10 پوچھ لیا جے ایویں اوکھے نہ بیٹھے رہا جے، آؤ پھر ہاں تو بھائی تھوڑی ہولی کر لے، بھاری پیا دے نہیں زیادہ اچھی نہ کر۔ آپ بھائی نہیں دے بیٹھے نے حریفہ گالے تو پیا دے نے بھی ذرا زیادہ اچھی ہے، تھوڑی ہولی کر دے۔ پاجی ہن تسی دسنا ہے کہ ایتھے بڑی ہے تہاڈی مہربانی۔ ہن بندہ بھوکا بھی ہوئے تو بولے بھی نہ تو بندہ تے اپنے آپ نال آپ زیادتی پیا کرے، تے بندہ اوکھا بھی ہوئے تے آکھے ٹھیک ہے تو وہ بھی کمڑا ہی ہے، اوکھیا ہوئے تے اگلے دسنا تے چاہیے ہے بھائی جی میں نہ تنگ کرو۔ سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ چلو میں بھی کچھ ہولی بولاں گا تے کچھ بھائی جی تسی ہولی کرو۔ یہ بندے کوٹ نکے والے پیار والے نے تے انہاں پھر ہلانا نہیں، مڑ بھی آ جان۔ ہاں جی بڑا آ جے انہاں تھوڑا دبایا تو پھر یہ نہ ہوئے واکھن بھائی یار جانے تے دل تے بڑا کردا ہے پر اتنے مان بڑا۔ ہاں یہ سمجھ آئی؟ عزیزان محترم، میری سرکار حضرت ام ہانی دے گھر آرام فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہو سرکار آرام فرما رہا ہے۔ اللہ فرمایا جبریل میرے اللہ حکم ہوئے، فرمایا جبریل دوزخ دے دروازے بند کر دیو، جنت دے دروازے کھول کے جنت سجاؤ، اج محبوب دی سیر والی رات آ گئی ہے۔ بھائی قربان ہو جائے، ماشاءاللہ کیا مرتبہ ہے رسول اللہ کا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، عام مخلوق سے ولی شان والے ہوتے ہیں، عام مخلوق سے صالحین کا رتبہ بلند ہوتا ہے، اور صالحین سے انبیاء کا رتبہ بلند ہوتا ہے، انبیاء سے رسل عظام کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ 313 رسولوں میں سب سے بلند رتبہ پر تیرے اور میرے نبی کو اللہ نے فائز فرمایا ہے۔ اس کو اللہ نے فرماتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے سے رسول، سب رسولوں سے بالا کئی نہ سب سے کچھ بندے جڑے نا، کچھ بندے سارے نہیں، کچھ بندے ایڈے کرمالے ہوندے نے، انہاں نے جدو آکھی دا نا رل کے پڑھو تو او اندرے اندر آندے نے دیسی مرغے تسی کھاندے ہو سنی ایویں پڑھیے آپ پڑھو گا، اسی تو سنن آئے ہیں جاؤ گا سان چاول دے کے گھر چھڑ دے سانا دے تسی بھی پڑھو آپ پڑھو گا۔ تے انہاں بھائیاں نال معذرت کر لینی ہے کہ بھائی جی ٹھیک ہے تسی آ گئے ہو، تہاڈی یہی بڑی مہربانی۔
ابھی عاشقاں نال مخاطب ہاں دیوانے جڑے آئے ہوئے کچھ آدھے دیوانے بھی تے ہوندے نا ہاں جی وہ ساگر صدیقی دا شعر ہے نا یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہاں جی تو سارے تے پھر کچھ نہیں نا ہوندے کچھ وچ باجی کچھ رمز رلی والے بھی ہوندے نے انہاں نال پڑھا لینا دوریاں دی اس گل تے بھی مہربانی ہے جڑے تشریف لے آئے عزیزان من میرے اعلیٰ نے فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے بالا ہے بڑی شان والا جڑا لفظ ہے نا ہمارا نبی یہ پڑھیا بڑا سواد آتا ہے اور پتہ نہیں تسی لیندے پہ ہو یا کوئی جدو بندہ آتا ہے نا کہ ہمارا نبی یہ بڑی اپنائیت فیل ہوتی ہے کہ بھئی اسی حضور ساڈے نبی نے اللہ اکبر کبیرہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل کردہ ہے انبیاء کوڑو نبیاں کوڑو پوچھا اے اللہ دے نبیو میرا نبی تے تو آڈا بھی نبی ہے کیا نبی ہے تمہارا سب سے بالا دونوں عالم کا دولہ اپنے مولا کا پیارا ہائے ہائے اپنے اور کیا فرمانے کرنو بدلی رسول کی ہوتی رہی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی ہے بڑی شان والا سب سے بالا اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا ایک دو دی گل نہیں ہر امتی اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا آب کو سر کا پیار ارے بھائی کبھی کبھی میں زیادہ شعر یاد آ جاندے نے تسی محسوس تے نہیں کر رہے تہاڈی مہربانی ہے ساڈا انج ہی حساب ہے کدی کدی وہ بٹن منڈی جاندہ ہے تو پھر زیادہ شعر آن لگ جاندہ تو کدی کدی پوری تقریر لنگ جاندی تے کیوں نہیں ہوندا پھر بیلی اٹھ کے کاننے چاندے نے آج شعر کوئی نہیں پڑھیا پھر سانا کھی دے ہو اچھا یار پھر پڑھ لینے آپ آج ٹھیک ہے تو یہ پھر آئیں جائی بس ہوندہ ہے تو اسی پریشان نہیں ہونا کدی کدی زیادہ ہو جاندے ہن اگوں آکھے تو پھر نہ پڑھا
کہ پڑھتے رہیے؟ چلو ٹھیک ہے، مہربانی ہے ابھی تھی برداشت کر لیں بھی تھوڑی پیار ہی ہے. ویسے اسی تھوڑے آخیا ہوں آواز بھی ہولی کر لیں. ہاں جی ریموٹ کنٹرول بندے تو نہیں لبنے. آواز پوداں کرا لو، آواز ہیٹھاں کرا لو، شیر زیادہ پڑھا لو، بند کرا لو، تو ریموٹ کنٹرول بندے لگ گئے. توجہ ہے بھائی میرے. اللہ کوٹ نکے والے بندے محبت بڑی کرتے نا ساڈے نال، پھر اسی بھی ذرا فری ہو کے تھوڑے نال محبت کرنے. میرے خیال نال انیاں تقریراں میں اپنے پنڈ بھی نہیں کردا ہونا جتنیاں تواڈے پنڈ کردا. ہاں جی سمجھ آئی جی کوئی؟ آپ انیاں تقریراں سی اپنے پنڈ نہیں کرتے جنیاں تواڈے کول کرنے ریکارڈ. ہاں جی بلکہ میں تے نا ثابت بالیاں تواڈے کول کرنے انیاں کدے بھی نہیں کرتے. تانوں کوئی ساڈے چ بڑا سواد آیا، بندے سانوں ایڈا کوئی نہیں جے مندے چلے. تسی کوٹ نکے والے من من گئے تو بڑا، پھر اسی بھی آنے چلو ادھر ہی گڈی پائی رکھو، روڈ اسی پٹیا تواڈا. ویکھیا جی ہاں جی اسی پٹیا تواڈا روڈ آ روز پورے ہوندے. اللہ اللہ تانوں برکتاں دے یار. تواڈے نال یقین کرو بڑیاں محبتاں نے سان. آمین 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 آمین. اللہ تعالیٰ تواڈے تے راضی ہوئے اور تانوں اسی طرح ساڈے قریب رکھے، سانوں تواڈے قریب رکھے. حضرات توجہ ہے تواڈی؟ میرے نبی پاک سرکار آپ سو رہے آئے، اللہ فرمایا جبریل 70,000 فرشتیاں بھی جماعت نال لو. عثمان صاحب جاگو نا تھوڑا جا سستی جی دن بھئی جاگ جانا. ہاں عزیزان من، ہاں دنیا سو رہی ہے. اللہ فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی نے فرماؤ ہن ساری خدائی سو گئی ہے، تو عرش تے آ جا چپ کر کے. ہن ساری خدائی سو گئی ہے، سونا عرش تے آ جا چپ کر کے. امت دے گناہ دے دفتر تے دستخط کرا جا چپ کر کے. ہن ساری ہاں ہن ساری خدائی اسرا بعبدہ لیلا. ہن ساری ہن ساری خدائی سو گئی ہے، عرشاں تے آ جا چپ کر. ہن ساری اچھا بھائی کہندے رہا جی ہن ساری سو گئی ہے، عرشاں تے آ جا چپ کر کے. ہاں امت دے گناہ دے دفتر تے دستخط کروا جا
چپ کر. اللہ فرمایا جبریل اے جدوں جان لگنی تے جنت چو لباس لے کے جائے. بھائی لیاقت صاحب میں دس دے بھی رہا جائے جتھے بس کرنی ہے اتھے بس بھی کرنی ہے. یہ ڈیر سارا لمحہ کام ہے. یہ مکدہ ہے بلا جتھے تسی دسنا ہے بس اتھے ہو جانی ہے. رکاو لیا دسیا تسی کیسی پیجی تواڈے تھکن دا کوئی معیار نہیں. میرے تھکن دی گل جیڑا ویلا بیٹھا ہوئے بندہ باہر بننے تے وہ کنک وڈنے نہ کے وجہ سے میں تھکیا اولے چھڑنے بول دے نو جٹا ایک بندہ بننے تے چھانٹ بیٹھا ہے جس لئے دل کرتا تو سڑا پانی پی لیندہ ہے. وہ جنا کنک وڈدا پیا اور ناندہ میں چھڑنا بھائیا تاں ہی جس لئے میں تھکیا سواد نہیں سکاڑ چھڑیا گیا. وہ زکاہ ناندہ جس لئے اسی تھکے میں کہ بھائی یہ تو اڈی گل نہیں ہونی گل ساڈی ہونی. توجہ ہے بھائی عزیزان من و گرامی قدر سنگیو آؤ سنو اور یاد فرما لو. اللہ فرمایا جبریل 4000 فرشتے جنت دے محل وچ جس امامے دے 4 چفیرے کھڑے ہو کے درود پڑھ لینے وہ اج دی رات واسطے رکھیا گیا ہے. میرے آلہ حضرت بولے دے فرمانے نور والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. ماشاءاللہ عزیزان من اللہ فرمایا پراک نال لے کے جانا رے. سید الملائکہ جبریل امین آئے سارے پراک بڑے شوق بڑے ناز تے نکھرے والے. ایک بڑا عاجز میاں جڑا عاجز ہووے انہوں اعتبار رکھنا چاہیے. قسمت چنگی ہووے تے کھوٹے سکے بھی چل جاندے. کسی شاعر نے کیا کمال دا جملہ بولیا کہ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار. جڑا کدے نہ چلے بازار مصطفیٰ وچ چل جاندہ ہے. بازار مصطفیٰ میرے ورگے کھوٹے سکے بھی چل جاندہ. کوئی ہوئے صحیح جڑا محبت نالا بازار مصطفیٰ آ جائے اتنے ساڑھے جے کھوٹے بھی چل جائے. جتے ساڑھے ورگے کھوٹے چل جاندے نے بھائی جی اتنے کھریاں دا کیا مقام ہو سی. قدر پیندی حضور دے بازار اتھے مول لگ جاندہ ہے خالی کو نہیں شرطے کوئی بازار مصطفیٰ چلے تھے. دنیا دے بازار چھڑ دیو آؤ بازار
مصطفیٰ کو چلیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹ سیکھے وہیں پہ چلتے حضرت علی بکار ایک عاجز براق جڑا رو رہا ہے سرکار دے عشق سرکار دی یاد دوجیاں نو حسن تے ناز کہ اسی سونے بڑے ہیں انداز تے ناز تے نخرہ بڑا ہے لیکن اتھے جتے انہاں دیئے جو کہندیاں ہر گئیاں اتھے جتے انہاں دیئے اتھے جتے انہاں دیئے جو کہندیاں ہر گئی بڑے ناد تے نخرے تے حسن تے مان کرن والے کھڑے رہ گئے جبریل اٹھے گئے جڑا عاجز کھڑا فرمایا تجھے تے ناز تے نخرے کر رہے تو کیوں رو رہے براق کہندا دوجیاں نو مان کیوں حسن والے بڑے نے انہاں دے بدن وچ پھرتی تے چستی بڑی ہے او سمجھدے کہ او حضور دی سواری بنن دے حقدار نے پر میں سمجھنا کتھے رب دا مائی بقول باہو رحمت اللہ علیہ کہندے میں کو جی تے میرا دل پر سونا تے میں کیوں کر سنو وسیلے كيف الحال يا صديق فين أنت بارك الله فيك ما شاء الله أنت كويس اوكي هذا حبيبي في الدين فهمت كلام ما شاء الله أنت زين نفر بارك الله اپنا پیارا ہے نا سنگی تھوڑا عربی جان دے تے جا کے ذرا ہیلو ہیلو کر لئیے ماشاءاللہ عزیزوں اور ساتھیوں بھائیوں بھائی انہیں بات کریے تھک پہ دعا بھی بیلیو اچھا 2 منٹ 4 ہو ذرا مزہ آ جائے گا پھر دعا کرنا بس 2-4 منٹ سرکار جبریل امین تشریف لائے تو رسول اللہ سو رہے حضرت امیہانی دے گھر مسجد الحرام ہون مسجد دے اندر عیسیٰ آ گیا اس سرکار جبریل امین آئے اے جے محبت والے تو محبت دے نال ادب والے عزیزان من اللہ اکبر کبیرہ نہ آواز ماری ہے نہ
آواز ماری ہے، نہ سرکار نو ہاتھ لا کے اٹھایا ہے، بلکہ جبریل نے اپنے ہونٹ حضور دے تلویاں نہ لائے نے۔ کیا محبت بھرا انداز ہے، کیا ادب والا انداز ہے۔ او کیسی محبت ہے جدے وچ ادب نہ ہوئے۔ جس محبت نے یار دا ادب نہیں سکھایا وہ محبت نہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ محبت دی بنڈ سکھائی، فرماتے ہیں خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینا ہے، محبت کے کرینوں سے۔ اے سڑک ایسی نہیں پٹی تواڈے کول آ کے کہ تسی ساڈے کول جا جا کے پٹی، کیونکہ تواڈا وزن اس قابل ہے میں پٹ جاؤ۔ اسی تے بھائی جی ہولے جے اسی کی پٹنی ہے، کدی کدی آنے آ تسی روز بھی جوان شریف تو ٹرے ہوندے ہو، سڑک بھی پٹ چھڈی جے گا 7ویں میل آ گئے۔ بھائی اے روز ٹریا ہوندے نے تے تاں پہ نے محبت والے بندے نے، اے عشق دی رمز ہے، اے عشق دی رمز ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی بندے چنگے نے جڑے یاری لا بھی لیندے نے تے پھر نبھا بھی لیندے نے۔ لا بتیرے لیندے نے، نبھاندے سارے نہیں باجی۔ شاہ جی میں فرما رہے نے لاندے بتیرے نے، نبھاندا کوئی نہیں۔ عدیل لا بھی سکتا ہے تے بھئی نبھا بھی سکتا ہے۔ باقی سنگی بھی بیٹھے نے ہن سارے نہ آکھیا جے بھئی اے نہ لیندے ہو، پھر بندہ ذرا صحت مند نظر آ جاندا ہے نا۔ دوجے بریک بندے وچ بیٹھے ہن تہاڈا پتہ بھی نہیں لگدا بیٹھے وہ بھی ہیں جی۔ ارے میرے سجنوں، ارے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تو سلامت رکھے، اللہ پاک تواڈے تے راضی ہوئے۔ جناب جبریل آئے، سرکار نو اٹھایا، میرے حضور نے تکیا، عرض کی جبریل قدمانو چم کے اٹھو آقا، رب دا پیام آ گیا۔ میرے حضور اٹھے، سرکار نے وضو فرمایا۔ پھر بندہ وضو کرے تو پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، تو جبریل نے اللہ دی بارگاہ سوال کیتا کہ یا اللہ جڑا ہے پانی تھلے حضور دے قدماں دا تلویاں دا دومن ہے، ان کی کریے؟ اے وہی سمجھنے والی گل ہے۔ اب بھائی کیشیئر آ گلاں نہ کرو، جو مرضی کرو، توجہ ہے جی؟ اے گل ذرا سمجھ، اے جڑا پانی ہے حضور جڑے تلوے دھوتے نے، اے کی کرنا ہے؟ عزیزاں نے من میرے اعلیٰ حضرت فرما دے، اللہ فرمایا جبریل محبوب دے تلویاں دا دھون کچھ ستاریاں دے متھے تے لا، تاریاں دا نور ود جائے گا، کچھ جنت دیاں دیواراں تے لا، میری جنت سونی ہو جائے گی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نے بچا جون کے تلووں کا دھون بنا وہ جنتی کا رنگ روگ، جنان دلہا کی پائی اترن، کٹور تاروں نے بھر لیے تھے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، یہ سارا سفر ہی بڑا حسین ہے اور بڑا خوبصورت ہے اور حکمتاں نال بھریا ہے۔ میرے حضور معراج شریف تے گئے،
اے چپ کرو، اے مولوی صاحب یار چپ کر جاؤ، کی کر دے ہو؟ رسول اللہ سرکار معراج تے تشریف لے گئے تو اے رمض ایک سن پاجی اے سن لینا، حضور نے ویکھیا ایک چھوٹا جہا سوراخ ہے، وہ ڈگا نکلیا باہر بیل بڑا سا، اور وہ پھر وہ دوبارہ داخل ہونا چاہتا ہے، سوراخ چھوٹا ہے وہ نکلیا ہے تے بیل بڑا ہو گیا، پھر وہ بیل اس سوراخ جانا چاہتا ہے تے جا نہیں پا رہا۔ حضور نے فرمایا جبریل ہے کی دنیا دی ایگزیبیشن لگی سی نا اتھے جیڑی اللہ محبوب نے بکھائی ہے، ایگزیبیشن سمجھ دے ہو نا، نمائش لگی سی دنیا دی، دنیا اتنے کی ہونا سی، کی ہو رہا سی، وہ سارے دی نمائش لا کے اللہ محبوب نے سارا کچھ دکھایا۔ اے کی ہے؟ حضور نے پوچھا جبریل اے کی ہے؟ تو جبریل اس جگہ تے مترجم سن اور سارا حضور سرکار دے سامنے پیش کر رہے سن۔ انہوں نے کہتی سرکار اے اس بندے دی مثال ہے جڑا منہ گل کڈ بند ہے، موڑوں واپس لینا چاہتا ہے لیکن پھر وہ آندی نہیں، پہنا سوچ کے کڈی لے نکلی نکی ساری آئی وہ وڈی گئی ہے، ہوں آندا ہے پیچھا آ جائے، ہوں پیچھا نہیں آ سکتی، تو پھر بندہ بندے دا پتر بنے گا، پہنا ہی سوچ کے کڈے۔ چھوٹا منہ تے بڑی بات کیوں کرتا ہے؟ سمجھ آئیے کہ لہذا بندہ وہ سیانا بنے، عقل والا بندہ وہ جڑا گل سوچ کے کرے، پہلے تولو پھر جانے نہیں بولو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ بندہ چنگا ہے جڑا تول کے بولتا ہے اور اپنے معیار دے مطابق بولتا ہے۔ اقبال دیو تسی نظم نہیں پڑھی، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی مگر دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ واہ اقبال صاحب تہاڈی بھی کیا بات، بندہ پاویں چھوٹا ہوئے گل وہ کرے جڑی دل نو لگدی ہوئے، دل توڑن والی نہ کرے، پھر پریشان ہوندے۔ سرکار نے ویکھیا کہ ایک بندہ ہے انہیں لکڑیاں دا گٹھا بنیا، اٹھان لگا نہیں اٹھیا، انہیں پھر کھولیا تے لکڑیاں اور رکھیاں چاہ، ویسے ان اگلیاں چو کڑنیاں چاہی دیاں یا اتے اور رکھنیاں چاہی دیاں، اگلیاں جو چکی دیاں نہیں تو کھول کے اور رکھ دے۔ حضور نے فرمایا اے کی ہے؟ تو جبریل امین نے کہی تھی یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے جڑا اگلیاں ذمہ داریاں دا باہر نہیں چاہ سکدا پیا، دنیا دار تے اتو اور چاہیے ہوگا۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ اگلا باہر چیندہ نہیں تو اتو اور رکھی ہوگا، میں بھی کر دینا، میں بھی کرنا، بھائیہ جو تو اگے کیتی بیٹھا ہے وہ دا باہر چاہ۔ سرکار نے ویکھیا کچھ لوگ ایسے نے جنہ دے زبان تے ہونٹ کینچیاں آگ دیاں نال کٹے جا رہے ہیں۔ جبریل اے کون ہے؟ فرمایا اے او لوگ نے جڑے بندیاں نو اور گلاں کر کہندے آئے تے آپ اور کر دے آئے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، بندیاں کچھ اور آندے آئے تے آپ کچھ ہے، اے بندیاں آندے آئے نماز پڑھو آپ نہ پڑھ دے، بندیاں آندے سن تسی سود نہ کھاؤ تے آپ کھاندے سن۔ اے او وائز نے جڑے لوگاں نے نیکی دا کام دس دے آپ نہ کرو۔ اب نے سمجھ آ گئی؟ لوگاں نہ کھڑو، ایک دروے پنجابی زبان دا شعر کہندا ہے اکھ لوکاں نو کرو نماز قائم، نیڑے آپ نماز دے جان نہ، انہاں نفس دیاں ماریاں مردیاں دی ساتھ جائی دا نت مکان نہیں، دسے کسے نو کی جلال مسئلہ جندہ اپنا صحیح ایمان۔ ہاں جی سمجھ آئی کہ نہیں؟ کچھ لوگ دیکھے وہ آگ کھا رہے، آگ، جبریل اے کون ہے؟ سرکار سود کھور یتیمہ دا مال کھانا لے چھوڑ۔ ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔
بھائی یتیماں دا مال نہ کھاویا جائے. سو اے سرکار نے بڑے عجائبات ویکھے اور بہت ساریاں چیزاں ویکھیاں اور جو مناسب سمجھیاں وہ امت نو بیان کیتیاں، جو نہ مناسب سمجھیاں وہ بیان نہیں فرمایا. آخری گل کر حضور نے ویکھیا کچھ لوگ نے انہاں دے سامنے ایک پاسے بڑی تازہ ہانڈی پکی ہے اور صحیح خوشبودار، دوجے پاسے مردے دا بدبودار گوشت ہے. وہ حلال دا تے صحیح گوشت نہیں کھاندے، مردے دا تے بدبودار گوشت کھا. حضور نے فرمایا اے کون ہے؟ تو جبریل عرض کیتی سرکار اے وہ بندے نے جنہاں دی اپنیاں بیویاں ہیں پھر حرام کاریاں کر دے، حلال گوشت چھڑ دین تے حرام کھا رہے ہیں. اے ہو جے. اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.